आवाज سب سے پہلے اپنے مائک بند کریں ابو بکر صاحب. الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہم نے آج سیرت کی کلاس ہے ہماری، اور سیرت کی ہم نے اس پہ یہ چیپٹر پڑھ لیا ہے، جو چیپٹر ہمارے پاس نئے معاشرے کی تشکیل، یعنی مدنی معاشرے کی تشکیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں، انہوں نے کس طرح، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنانا تھا، آپ کو کن کن مراحل سے گزارا تاکہ قیامت تک کے لیے ایک رول ماڈل ہمارے پاس ہو. اب جو لوگ دے بستیاں بساتے ہیں، کاش ہم ان کو اسی طرح کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی بستی بنائی. اچھا، اب اس حوالے سے کوئی سوال ہو، ورنہ میں پھر سوال کر رہا ہوں آپ کو. نئے مدینے، نئے معاشرے کی تشکیل پیج 254 سے شروع ہوتا ہے اور 262 تک ہے. کوئی سوال؟ تو جب کوئی بستی کو آپ ایک اسلامی بستی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پر؟ جلدی بتائیں. مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے احکام نافذ کرنے ہوتے ہیں. احکام تو نافذ جب ہوں گے جب پہلے معاشرہ بنے گا تو اسلام. بالکل ٹھیک جواب دیا کہ پہلی کام مسجد بنانا ہے. مسجد، وہ دیکھیں کیوں مسجد بنانا، کہ تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اسلامی خطوط پر استوار ہو. جلدی بتائیے. اب یہاں دیکھیں نا، آپ خواتین ہیں، آپ کو بالکل بات سمجھ آنی چاہیے تاکہ اپنے بچوں میاں کو یہ سب باتیں آپ کلیئرلی بتائیں. مسجد بنانا اس لیے ضروری ہے کہ 5 وقت کی جو اقامت صلاۃ ہے نا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے. اگر وہ میں نے ٹھیک اقامت صلاۃ کر لی، اور وہ نماز مسجد کے بغیر نہیں ہو سکتی مردوں کے لیے. اس وقت عورتوں کو بھی ضروری تھا، آج تو ہم فرقہ پرستی میں پڑھ کے پتہ نہیں کن کن چکروں میں پڑ گئے. لہذا سب سے پہلا کام تھا مسجد کی تعمیر. آپ دیکھیں، غور کریں، قرآن اور حدیث بندے کو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں عقل جیسی چیز دی ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ تم اس عقل کو استعمال کرو، غور و فکر کرو، اور تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سب سے بہترین اور ماڈل احکامات ہیں. اگر اس کے مطابق ہے تو میرا ایمان ٹھیک ہے. اگر میرے معاملات اس احکامات، اللہ رب کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کے مطابق نہیں ہے، تو پھر مجھے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا. کن کا؟ افغان مجاہدین کا. ساری افغان مجاہدین کی بات بعد میں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے بھائی چارہ کرا دیا مہاجرین اور انصار میں، اور وہ ایسا کرایا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے بعد بتانا پڑا کہ بھائی یہ وارث نہیں ہے، جو آپ کے مہاجرین بھائی ہیں یہ اس میں حصہ دار نہیں ہوں گے، حصہ دار وہی رشتہ دار ہوں گے. کیوں؟ اس سے پہلے یہ سمجھ لیا گیا تھا، اور رائٹلی سمجھ لیا گیا تھا، کہ یہ اب ان کے ساتھ وراثت کا بھی کاروبار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس طرح اس مدینے کی سوسائٹی کو، اس معاشرے کو ایک یکجان بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کتنے بڑے مسائل تھے؟ سب سے بڑا مسئلہ منافقین کا تھا۔ رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی، اس کو تو وہ بادشاہ بنا رہے تھے، دونوں اوس اور خزرج۔ اس سب سے بڑا تو فتنے اس نے کھڑے کیے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ فتنے دو جگہ پہ بڑے نمایاں ہیں، ایک غزوہ احد اور دوسرا کون سا ہے؟ جلدی بتائیں۔ واقعہ عفق سر۔ واقعہ یہ عفق، ڈاکٹر صاحب اب کمال کر دیا آپ نے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں بغض تھا اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو ذرا اس سیرت کو بہت غور سے پڑھیے، پھر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اصلاحات کی، اور یہ سارا اس وحی کا کمال تھا، اس نبوت کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس منصب پہ رکھا، ان کو وہ ساری صلاحیتیں بھی عطا فرما دی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ دین کو غالب کرنے کے لیے کون سا قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا؟ جلدی بتائیں۔ دین کو غالب کرنے کے لیے سر سب سے پہلے مسجد کا قیام، اور جو بہی وہ آتی تھی وہ بات غفلت ہو میں۔ گئی، وہ بات ہو گئی ڈاکٹر صاحبہ، ذرا سوال کو سمجھیں کہ جی، شریعت کا اسلام کے نفاذ۔ غلبے کے لیے سب سے بڑا اہم قدم کون سا تھا؟ میثاق مدینہ۔ جہاد جہاد سر جی، جی، جہاد جو شروع کیا ہے جنگ بدر سے۔ سب سے دین کو غالب کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی۔ جان کی قربانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیوں؟ کفر کبھی نہیں چاہے گا۔ آج کا دور دیکھ لیں، مسلمان جہاں بھی ہیں ان کو اتنا ڈرا دبا کے طاغوت نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، حکومتوں کو، اس لیے کہ اگر یہ حکومت اور عوام مل کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں تو ربانی مدد کس طرح آتی ہے۔ یہ جو پریس میں آ رہا ہے کہ مجاہدین افغانستان انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے ان کا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غزوہ احزاب کے سارے مراحل دیکھے ہیں انہوں نے، اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کفر کا ساتھ دے۔ یعنی یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ مومن ہو اور اس کی ہمدردیاں مشرکوں کے ساتھ ہوں۔ شرک جو اس وقت اگر کوئی مثال ہے، اور وہ مثال ہے مشرکین مکہ کی بت پرستی کی، تو وہ انڈیا ہے۔ شرک کی بدترین قسم وہاں پہ ہے۔ سر عرب ممالک بھی تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا؟ جی، انڈیا، عرب ممالک بھی تو انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی کسی نے واضح اعلان نہیں کیا، آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کی ہمدردیاں اندر سے کیا ہیں اللہ کو پتہ ہے، لیکن کسی ایک نے اعلان نہیں کیا۔ بتائیں مجھے، اعلان کیا ہے؟ شواہد ہیں تو نہیں، بتائیں مجھے۔ باضابطہ اعلان تو کسی نے نہیں کیا۔ تو پھر ہم اس کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ لہذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مومن، اس کا ایمان اللہ پر اسی وقت صحیح ثابت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑے، چاہے وہ جان ہو، مال ہو، کوئی قربانی ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے نا، اس میں وہ کھوٹا ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ لہذا اب آپ دیکھیں، آپ کے پاس پہلا ہینڈ آؤٹ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی لوگوں کی تربیت شروع کر دی،
اور وہ تھی کہ اس مہم پہ جاؤ، اس پہ جاؤ، اور وہی تربیت تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی تائید اور نصرت کس طرح ہے۔ اب ذرا آج جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں 14 پیج، اس کو سامنے رکھیں، اور آج اور یہ جو اگلا سبق ہے کہ مدینے میں عسکری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کارروائیاں ہیں وہ ساری آپ پڑھیں گے، لیکن تفصیلاً ہم نے ان کو شارٹ نوٹس میں، آپ اگر دیکھیں پیج نمبر 2 پہ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا ہے۔ اور جو کمال کی بات ہے وہ ہے کہ کہاں تبصرہ قرآن میں موجود ہے بدر پر، وہ سارا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، ہے یا نہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، جی ہے۔ تو یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ چیزیں مل گئی ہیں جو غزوہ بدر قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو سورہ انفال اور سورہ آل عمران کی آیات موجود ہیں، اور ان کا ذکر کسی درجے میں آ چکا ہے، اور آپ کو خود پڑھنا چاہیے۔ کوئی سوال اس حوالے سے؟ پھر اس جنگ کے اسباب کیا تھے؟ اب آپ کو سن چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافقین، وہ بادشاہ بننے جا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے اس سارے منصوبے کو ختم کر دیا۔ تو اس نے قریش مکہ جو سب سے بڑے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے کا خیال یہ تھا سارے منافقین کا کہ اگر قریش مکہ ہمت کر جائے نا، کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایک مقام تھا مکہ اس مسجد حرام کی وجہ سے، تو منافقین کے لڈو پھوٹ رہے تھے کہ جب وہ حملہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً نعوذ باللہ شکست دیں گے۔ تو یہ تھا ساز باز کرنے کی وجہ، ایک طرف یہ تھا، اور دوسری طرف یہود تھے جو 3 قبیلے مدینے میں تھے، ان کا ذکر الگ آگے آئے گا۔ کعبہ کی تولیت کے خاتمے کا ڈر، ساری عزت جو عربوں میں تھی جب وہ سفر کرتے تھے تو ان کا اصل مقام اور مرتبہ کس چیز کی وجہ سے تھا؟ کھانا کعبہ کی وجہ سے۔ کھانا کعبہ کی۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو کہیں یہ ہم سے چھن نہ جائے، اور انصار سے دشمنی۔ کس کی دشمنی ہے انصار سے؟ جلدی بتائیں۔ منافقین کی۔ پہلے یہود کی اور قریش مکہ۔ اللہ کی طاعت۔ قریش مکہ اور انصار تینوں کی، کہ انصار نے یہ کام کیوں کیا ہے کہ آپ کو لے گئے ہیں اور آپ کی پروٹیکشن کی ضمانتیں دی ہیں، اور بڑا عزم کر رکھا ہے۔ قریش کا میثاق مدینہ کو جنگی تیاریاں سمجھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت تھی نا، جو حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، آپ نے مدینے میں جا کے مدینے کے عوام کے ساتھ الگ معاہدہ کیا اور یہود کے ساتھ الگ معاہدہ کیا۔ اس کو قریش نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ یہ کام کیا وہ بڑا زبردست کام تھا، تو قریش نے سمجھا کہ یہ تو بالکل جنگی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اور قرظ بن جابر فہری کا حملہ کہ وہ جانور وہاں سے ہانک کے لے گیا مدینے کی طرف سے، اور عمر بن الحضری کا قتل، ایک مکے کا یہ قتل ہو گیا مجاہدین کے ہاتھوں، اور تجارتی قافلے کی حفاظت کا مسئلہ۔ یہ کون سا تجارتی قافلہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ ابو سفیان والا۔ ہاں، بہت بڑا قافلہ لے کے تجارتی وہ شام کو گیا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس قافلے کے تجارت کے ان میں سے ایک اہم کام کیا تھا؟ اس کا مال جو ہے وہ مدینہ پر حملے کے استعمال ہوگا۔ جی ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، یہ ہوئی نا بات۔ سیرت کا مطالعہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بہت بڑا قافلہ جو تجارتی ہے، اس کا جو منافع ہوگا اس کو ہم خرچ کریں گے مدینے کی بستی کے خلاف۔
یہ 7 بڑے اسباب تھے. کوئی سوال یہاں تک؟ فٹافٹ ایکٹیو رہیے اور پوچھئے سوال. اب رمضان 2 ہجری، یعنی دوسرے سال رمضان کے اندر، ہجرت کے دوسرے سال، کفار کا لشکر جو ہے وہ 1000 ہے اور مسلمانوں کا لشکر 313 ہے. کوئی ہے ریشو پروپورشن؟ ذرا بتائیں مجھے. وہ خاص سر کر اگر آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کے پاس نہ پورا سواریاں ہیں، نہ پورے ہتھیار ہیں، نہ پوری زریں ہیں، جبکہ کافر ان تمام چیزوں سے لیس ہیں. اور وہ آئے مدینے اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اور صحابہ کو وہاں سے ختم کر دیں. اللہ کی شان دیکھیں. آگے نیکسٹ کالم دیکھیں. مقتول 70 ان کے لوگ قتل ہوئے، مسلمان 14 شہید ہوئے اور 70 قیدی تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ نتیجہ تو اس کا جو نکلا، جو آپ کے سامنے ہے، کفار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سر جی اللہ. یہ مسلمان جی سر جی یہ مسلمان شہید نہیں ہوئے تھے. یہ پیچھے بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک کر لیں، مسلمان شہید نہیں ہوئے. نہیں، اتنا بڑی جنگ ہوئی تھی، کچھ تو ضرور شہید ہوئے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ زیرو شہادت ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر، دیکھیں نا، مومن کا شہید ہونا کوئی مومنوں کی انسلٹ نہیں ہے. یہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وہ درجہ رکھا ہے شہادت کا، اس لیے آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کوئی شہادت ہوئی نہیں تھی. سر 14 شہید ہوئے تھے. جی 14 لوگ مسلمان شہید ہوئے تھے. لہذا اب دیکھ لیں کہ اس کے بعد کوئی سوال یہاں جو دونوں لشکروں کے مڑ بھیڑ کا یہ جو ڈیٹا ہے، اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. جب یہ خبر پورے قبائل کو ملی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حشر کریں گے اللہ کی تائید اور نصرت سے مسلمان ان مشرکین مکہ کا. سب سے بڑی اب فتوحات کی دیکھیں، سب سے بڑی قیادت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت. قریش کے لشکر میں اتحاد کا فقدان. کیا مطلب ہے؟ کون سا فقدان تھا ان کے اتحاد میں؟ جلدی بتائیں. ابو جہل کا سر جی ایک پروگرام. تو یہ تھا. جی آپ سر بڑے غور سے سنیں. اب ابو جہل کا پروگرام تھا کہ سیدھی سیدھی لڑائی کریں اور ختم کریں. لیکن دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ نہیں بھائی، ہمیں غرض ہے ابو سفیان والے تجارتی لشکر کی، وہ اگر ٹھیک نکل آتا ہے تو پھر ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا ہم اس کی پروٹیکشن کے زیادہ خیال کریں. یہ تھا ڈفرینس آف اوپینین. قریش مکہ میں نظم و ضبط کی کمی. اسلام اگر واقعی مومن ہے نا تو وہ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر وہ ایسے ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز اسلام میں ڈسپلن جو سکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. نماز. ایکسیلنٹ. نماز با جماعت. ایکسیلنٹ. یہ ہے وہ چیز جو مومنوں کو بہترین ٹریننگ ملتی ہے نظم و ضبط کے حوالے سے. باران رحمت کا نزول، یہ اس کی یہ کیوں وجہ بنی ہے مسلمانوں کی فتح کی؟ جو مشرکین کا قافلہ تھا وہ مسلمان کسی اوپر والے علاقے میں تھے، نیچے پانی جمع ہو رہا تھا فار کی طرف. وہ ریت کے اوپر کھڑے تھے سر جی اور یہ کیچڑ تھا، ان کی سائڈ پہ مٹی تھی، تو لہٰذا ان کے لیے وہ مشکل بن گئی. ڈاکٹر کفار صاحبہ، کے لیے ان کے نہیں لیے نہیں آسان. نہیں نہیں نہیں، آپ جو بات کہہ رہی ہیں بات مربوط کریں. مسلمان اونچی جگہ تھے، کافر نیچی جگہ تھے، پہلی بات. تو جب بارش ہوئی تو اونچی جگہ سے بھی پانی بہہ کے نیچی جگہ گیا، وہاں کیچڑ بن گیا، ان کی موومنٹ بڑی مشکل ہو گئی. اور جنگ میں آپ کو پتہ ہے ہر موومنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، فاسٹ، کوئک. تو یہ تھی باران رحمت
کا نزول جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کے لیے ممد و معاون ثابت ہوا، اور کافروں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ کفار مکہ کا آفتاب کا سامنا، دھوپ پڑ رہی تھی، آنکھیں چندھیا رہی تھیں، لہٰذا یہ بھی ایک آپ کا وین جو ہوتا ہے وہ بڑا کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع ان کے لیے پیدا فرمایا کہ سورج ان کے سامنے تھا، اور کفار مکہ کی مرعوبیت۔ یہ کس وجہ سے مرعوب تھے کفار مکہ؟ جلدی کریں جلدی کریں۔ اب آپ لوگ قرآن کو سر سمجھ حضور کے، پاک صلی اللہ مال علیہ وسلم کا روب ہوتا تھا ویسے بھی۔ قرآن خود کہتا ہے، ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں نا تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص روب دیا تھا، دشمن مرعوب ہو جاتا تھا، اتنا روب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور اس کی مثالیں اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کس طرح بنو کین کا جو اتنا اسلحہ ساز اور اسلحے کی دکانیں ان کی اپنی، ان کا بنکرز ان کے اپنے، وہ مروب ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیے مدینہ۔ کس طرح بنو نذیر نے چھوڑا، اور کس طرح یہ قبیلے آپ کو پاس ہینڈ آؤٹ ہے، اور میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان کے ریسورسز کیا تھے ان کے پاس۔ تو یہ ہر غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے جو روب کی شان بخشی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کام آئی، اور سرداروں کے قتل سے حوصلے پست ہو گئے۔ جب ابو جہل جیسا آدمی وہاں قتل ہوتا ہے، آپ سوچیں عام کارکن کا حوصلہ کتنا پست ہوتا ہے۔ کتنی کلیئرلی یہ پوائنٹس ہیں اور کتنے صاف ستھرے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ غزوہ بدر کے نتائج، جنگ بدر کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فتح اسی کے حکم سے ہوتی ہے، اس نے خاص فرشتے بھیجے۔ جنگ بدر ایک معجزہ ہے کہ کس طرح، اب آپ اوپر دیکھ لیں، نہتھے 313 نے 1000 آدمیوں کو جو لیس تھے شکست دی۔ اسلام کی فوقیت، کاش میں اور آپ یہ سمجھیں کہ اسلام جو نظریہ دیتا ہے نا، شہادت جو ہے وہ مومن کو موت زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ موت تو آنی ہے، لیکن اگر شہادت کی موت ہے تو پھر کیا کہنے، سیدھا جنت میں گیا۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر۔ قریش کے غرور کا خاتمہ، وہ جو ان کو پورے دنیا عرب میں خاص کر ان کو جو مقام حاصل تھا، ختم، کہ یہ تو 313 سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ اسلامی اقدار کی مضبوطی، جب جنگ آپ جیتے ہیں نا، پھر آپ کی اقدار، آپ کی ویلیوز، آپ کا اخلاق، وہ پوری دنیا میں ایک مثال بن جاتا ہے۔ یہود کا حسد، تو غزوہ کے بدر کے نتائج یہ ہوئے کہ، اچھا یہ پہلے تو مجھے بتائیں آپ کا یہود کا حسد سے مراد کیا ہے یہاں؟ اور وہی کہ نبوت ان بنی اسماعیل میں تو کیوں چھوڑیں نہیں؟ آپ، وہ بات تھوڑی ہے۔ سر جی وہ جو بنو قینقاع نے حرکت کی تھی بازار میں، تو وہ ان کے یہ نبی کریم دیکھیں، صلی اللہ علیہ آپ وسلم کو سے میں ایک الاؤنس دیتا ہوں کہ آپ خواتین ہیں، لیکن ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے، آپ لوگ درس دیتے ہیں۔ یہود کے حسد کا مطلب یہ ہے، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں اور سوال کریں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہودیوں نے بالکل ایک سمجھا کہ یہ کیا کر لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیں گے، آخر ہم نے آلریڈی ان کو تو غلام بنا کے رکھا ہے، یہ ہمارے مظاہرے ہیں اوس اور خزرج والے، ایک کے حلیف کچھ یہود بن جاتے تھے، دوسرے والے کے دوسرے یہود بن جاتے تھے، اور ان کو لڑا کے ان کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ ان کو پہلی دفعہ جنگ بدر میں اندازہ ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس غضب کے آدمی ہیں کہ انہوں نے قریش مکہ کو شکست دے دی۔
اب تو ہمیں وہ الرٹ ہو گئے اور انہوں نے خود چھیڑ چھاڑ شروع کر دی کہ ان مسلمانوں کو ذرا اپنی اوقات دکھائیں، کہیں یہ اس بھرے میں نہ آ جائیں کہ انہوں نے قریش کو یہ تھا یہود کا حسد۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر، بالکل۔ اچھا، اب نمبر 9 پہ دیکھیں صلح و جنگ سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی بنیاد۔ پہلا غزوہ ہوا زبردست قسم کا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے اب جنگ کے اصول کیا ہے۔ فتح و کامرانی کی اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین۔ اگر بظاہر وسائل کو دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں تو کافروں کو فتح ہونی چاہیے تھی، لیکن رب کی تائید اور نصرت مومنوں کے ساتھ تھی۔ جب انہوں نے میدان جنگ میں دیکھا کہ یہ فتح اور نصرت صرف اللہ کی تائید اور نصرت سے ہے، اس کا یقین ان کو عملاً ہو گیا۔ آج کا مسلمان کتنا بدبخت ہے، قرآن و سنت سے دور ہے۔ یہ تھے 10 چیزیں جو فتح کے اسباب ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز بتائیں۔ غزوہ بدر بہت اہم غزوہ ہے، اس لیے کہ اس نے کی وجہ سے مسلمانوں اور اسلام کی جو دھاک بیٹھی ہے، اس نے پھر بڑا کام دکھایا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے کہ بنو کینکا کی بدعہدی اور مدینہ سے اخراج، صفحہ نمبر 3 پر۔ اور بڑا کلیئرلی یہ بنو کینکا سب سے پاورفل قبیلہ تھا یہود کا، شہر کے اندر موجود ان کی دکانیں، کاروبار پر ان کا قبضہ، بنکرز ان کے، اور یہ اسلحہ ساز خود۔ اسی لیے انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی مسلمانوں سے، کہ تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس دلائیں کہ یہود ایک بڑی مختلف قوم ہے، اور تم نے اگر تمہارا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے شکست دے دی ہے، اگر تم نے یہود کے ساتھ کیا تو یہود بڑے سخت لوگ ہیں۔ اور اسی بنا پر انہوں نے حرکتیں کی کہ مسلمان عورت آئی بازار اور اس کی چادر بیٹھی تو چادر باندھ دی کسی دوسرے جگہ سے، اور جب وہ اٹھی تو اس کا چادر کیونکہ بندھی ہوئی تھی تو چادر کھل گئی اور اس کا جو ہے وہ سطر خراب ہو گیا۔ یہ تک گندی حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا، اور 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور 700 یہودی جلا وطن ہوئے۔ یہ مردوں کی تعداد ہے۔ نوٹ فرمائیں، اللہ کے لیے جو لڑتے ہیں اللہ کس طرح ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ رب کے کمال دیکھیں۔ کاش میں اور آپ قرآن و سنت کی نظر سے دیکھیں نا چیزوں کو۔ آپ دیکھیں وہ جو آگ لگی ہوئی ہے فلسطین میں، ساری یہود کے علاقے میں، آپ نے دیکھی ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ؟ وہ جی سر، وہ جی سر، روز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ان کو غارت کرے۔ جس طرح انہوں نے، ہم نے بے غیرتی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے جس طرح ہماری ماؤں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل کیا ہے، جس طرح انہوں نے ان کے بمباریاں کی ہیں، اللہ رب العالمین نے دیکھنا چاہا کہ یہ مسلمان حکمران میں کوئی غیرت ہے کہ نہیں۔ یہ تو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود، کیونکہ مسبب الاسباب ہوا ہے، ایسی آگ ہے کہ آپ، اور کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ تنوں کے اندر، وہ جو بڑے بڑے تنے ہیں نا، ان کے اندر سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ آگ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھی ہے؟ بھئی اوپر سے تو ٹھیک ہے، شاخیں آگ پکڑ گئیں، تنے کے باہر سے آگ لگ گئی، اتنی تیز آگ ہے، لیکن یہاں آگ اندر سے نکل رہی ہے۔ نہیں سر، اب تو ایئرپورٹ پہ بھی لگ گئی ہے آگ، خود بخود آگ لگ گئی ہے ایئرپورٹ۔
کی طرف سے ان پہ عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ کمال کیا ہے حوثیوں نے، وہ آج کے اس میں ہے کہ انہوں نے ان کا جو بیلسٹک میزائل ہے وہ اس کو توڑ کے ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے جس پہ ان کو سب سے بڑا ناز تھا اس کو توڑ کے وہ ایئرپورٹ کا اس نے ستیہ ناش کیا ہے۔ رب کے کام آپ دیکھیں، وہ کیونکہ العزیز ہے، غالب وہ ہے، اور الحکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے فیصلے عین حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ العلیم ہے، وہ سب جانتا ہے، کافروں کی، مسلمانوں کی سچویشن، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، سب پتہ ہے اس کو۔ لیکن دنیا کیونکہ امتحان گاہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ جو بے غیرتی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، کاش کاش ہم میں ایمان ہو تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی اور اسرائیل کو یہ مجاہدین نے فلسطین بے بس نہ کر دیتے تو اب تک پورے مسلمان حکومتیں اس کو تسلیم کر چکی ہوتی۔ جی سر ایسا ہی ہے، بالکل۔ سارے وسائل اور ذرائع یہ چیز اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تھی جنگ بدر، اور یہ تھی اس سے جو نتائج ہیں کتنے مسلمانوں کے لیے زبردست اور کافروں کے لیے کتنے ہولناک ہیں۔ کوئی سوال جلدی کریں ورنہ میں غزوہ احد شروع کر رہا ہوں۔ اچھا اب چلتے ہیں، اس کا تبصرہ آپ دیکھ رہے ہیں، آل عمران کی آیت 121 تا 174 تک موجود ہے، اور میں نے سورہ آل عمران آپ کو پڑھائی ہے اور اس کو کمپیئر کیا ہے سورہ بقرہ سے۔ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے۔ کوئی سوال؟ اچھا اب آتے ہیں اسباب، ذرا بڑے غور سے دیکھیں۔ کفار مکہ کا جذبہ انتقام، کیا مطلب؟ انہوں نے جو شکست کھائی تھی نا بدر میں، اس کے لیے وہ اب اس کا انتقام، آپ کو پتہ ہے عرب بڑے منتقم المزاج ہیں، انہوں نے کہا بدلہ لے کے ہی چھوڑنا ہے۔ تو نمبر دو، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ تو انہوں نے مکے میں بھی بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، لیکن اب انہوں نے کہا کہ اس نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان کو قتل کر دو تاکہ نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ اقتصادی ناکہ بندی نمبر 3، یہ کیا ہے؟ اقتصادی ناکہ بندی کیا ہے بلا؟ بائک سر مدینہ معاشی سے ہو کے بائیکاٹ آگے تھے تو ان کے قافلوں کی نگرانی ہوتی اور ان کی معاشی ناکہ بندی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ بات کریں نا تو بڑی کلیئر کریں۔ بات یہ ہے کہ وہ جب شام جاتے تھے تو وہ اس راستے سے گزرتے تھے جہاں ایک طرف مدینہ اور دوسری طرف سمندر تھا، اور اگر مدینے کی حکومت ان کے خلاف ہوتی تو وہاں گزر ہی نہیں سکتے تھے، اور اس طرح ان کی روٹی پانی کا بندوبست جو تھا وہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا یہ ان کی ایک معاشی ضرورت بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے سے ڈسلاج کریں، اس لیے انہوں نے اتنی تیاریاں کی۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ کفار مکہ جی سر۔ جنگی تیاریاں، اس لیے کہ جب انہوں نے اتنی تیاری کی جس کی وجہ سے جنگ بدر میں بھی شکست کھائی، تو اب ان کی تیاریوں کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ ایسی بھرپور تیاری کریں گے کافر اپنے تئیں کہ تاکہ کبھی ناکام نہ لوٹیں، اور وہ مقصد حاصل کر کے لوٹیں جو ان کے پیش نظر ہے کہ مدینے کو تہس نہس کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں۔ قبائل کا دورہ نمبر 5، یہ قبائل کے دورے سے کیا مراد ہے؟ سر آگے پیچھے کے قبائل جو قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے، یہ یہودی قبیلے جو دو نکل چکے تھے، جلا وطن ہو کے خیبر میں تھے،
انہوں نے دورے کیے، قریش نے دورے کیے، تاکہ ان یہود قبیلوں کو بھی ساتھ ملانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ یہ تھا مقصد، اور یہ ہے قبائل کے دوروں کا مقصد، کہ یہودیوں نے بھی جو دونوں گروپ نکال گئے تھے، اور سر ابھی تو ایک نکلا تھا، جی ابھی تو ایک نکلا تھا نا، یہودی قبیلہ آپ کا دماغ ٹھیک بنو ہے؟ قینقاع ہی نکلا تھا کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کے وہ، بعد سر وہ سے پہلے دیکھیں، یہ یہود کا گڑھ تھا مدینے میں، اسی لیے وہاں بنو قینقاع گیا تھا۔ اس کے بعد 4 ہجری میں جنگ احد کے فوراً بعد وہ گیا ہے بنو نذیر۔ لیکن یہودی وہاں اس قدر مضبوط تھے کہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ کسی طرح اس نبی کو ڈسلاج کیا جائے، ورنہ اینڈ میں ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ اسلام کے غلبے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو شکست ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے، یہ تھا ان کے دورے کا مقصد۔ اور کعب بن اشرف یہودی کا ابھی قتل نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پلاننگ کے ساتھ اس کو قتل کرایا، اور وہ اتنا بدبخت تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحابیات اور ام المومنین، امہات المومنین کے خلاف ہجو لکھتا تھا، اور ان کی بدنامی کے لیے طرح طرح کے الزام گھڑتا تھا۔ اب یہ تھے بڑے سیریس وجوہات جو جنگ احد کے بعد تھی۔ اب کفار کا لشکر پھر دیکھ لیں، 3000 ہے، اور زرہ پوش جنہوں نے لوہے کے آہنی لوہے کا لباس پہنے ہوئے 700 ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ان کے پاس اونٹ ہیں، اور وہ بھی 3000 ہیں، اور 200 گھوڑے ہیں۔ لیکن ان میں سے کتنے لوگ وہ واپس لے کے آ جاتا ہے؟ 300 سر جی۔ 350۔ ہاں، 300 کی فگر لکھی ہے اس نے تاریخ دانوں نے، کہ عبداللہ بن ابی جو تھا، اس بدبخت نے کیا کیا، اس نے کہا جی ہم نے تو تجویز دی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑو، اور آپ نے یہ جو احد کے میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، جائیں، ہم تو نہیں جاتے۔ وہ 300 بندے لے کے واپس چلا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس پہلے حملے میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی ہوئی، اور وہ جو بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے درے پر، ان سے کہا کہ چاہے بندے ہماری بوٹیاں نوچ لیں، تمہیں ہٹنا نہیں ہے اس سے۔ وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ دیا تو حضرت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنا خالد بن ولید رضی اللہ۔ خالد بن ولید، جزاک اللہ، تو انہوں نے پیچھے سے، پہاڑ کے پیچھے سے آ کے درے سے داخل ہوئے، اور انہوں نے جب پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں کے چھکے چھوٹ گئے، اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کیسے کیسے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، اور سب سے بڑا جو بندہ جس نے مدینے میں اتنا بڑا کام کیا وہ تھے حضرت صحابی نوجوان جو خوبصورت بھی تھے، کپڑے بھی بہترین پہنتے تھے، مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابی شہید ہوئے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ تھی صورتحال کہ مسلمانوں کا لشکر بھی کس قدر کم، اور پھر جو تبصرہ ہے نا، وہ بڑا کام کا تبصرہ ہے۔ میں نے آپ کو پڑھایا ہے سورہ آل عمران کا 121 تا 174، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ فرمایا نا، مسلمانوں کو کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں نے جو درے پر موجود تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے نافرمانی کی ہے۔ یہ تھی وہ وجہ جو آپ کی شکست کی سبب تھی، ورنہ شروع میں تو آپ نے ان پہ اللہ بولا اور وہ بھاگنے شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان۔ بڑے غور سے دیکھیں، اگر کوئی سوال ہے تو یہاں اوپر بتائیں، اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو۔ غزوہ احد کے نتائج، وقار میں کمی،
کون سے وقار میں کمی آئی مسلمانوں کے؟ جلدی بتائیں۔ یہ سر انہوں ناقابل بدر شکست ہے۔ بدر میں کامیابی کی بدر جو میں وقار ہوا تھا. فتح شکست میں جب بدل گئی تو ان کے وقار میں کمی آئی اور گھاٹی چھوڑنے کی وجہ سے وقار میں نہیں کمی نہیں آئی. نہیں نہیں، ان کا وقار اتنا بڑھ گیا تھا فتح بدر کے بعد کہ پورا عرب میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور یہاں جو شکست ہوئی ہے ان کے منافقین کی وجہ سے اور اپنے لوگوں کے درہ چھوڑنے کی وجہ سے، وہ ناقابل شکست تصور کیے جا رہے تھے کہ اب ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن اب کافروں نے شکست دے دی صرف اپنی کمزوریوں کی وجہ سے۔ تو وقار میں کمی کس وجہ سے ہوئی؟ کہ وہ جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی نا بدر میں، اب اس شکست نے اس کو بالکل مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دیا، اور عرب قبائل سے روب کا کم ہونا۔ اب قبائل نے بھی سمجھ لیا کہ بھئی یہ انونسیبل نہیں ہے، یہ ناقابل شکست نہیں ہے، کیونکہ ان کے نتائج ان کے سامنے تھے۔ اور پھر نمبر 3 پہ کفار کے حوصلوں کا بلند ہونا، یہ بڑا خطرناک تھا، کیونکہ ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، لیکن احد کی مسلمانوں کی شکست نے اطاعت رسول میں کامیابی، کہ اب سمجھ آئی مسلمانوں کو کہ ہم نے اگر اطاعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو پھر شکست بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان نثاری کا ثبوت ملا جنگ احد میں جب کہ شکست ہوئی۔ کیا کون سا جان نثاری کا ثبوت تھا؟ جی جب وہ زخمی حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ کون ان کا پیچھا کرے گا، کہ جا کر دیکھیں کہ ان کی نقل و حرکت کیا ہے، کیا وہ دوبارہ پلٹ کے تو نہیں آ رہے. تو اس آپ سے بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ جب آپ ان گھیرے میں لے لیا منصار مدینہ نے، اور پھر وہ شہید ہوتے گئے، لیکن انہوں نے ایسا حصار بنایا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے جو جانثاری کا ثبوت دیا ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ تو بعد میں حکمت عملی ہے نا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو بھائی ان کا فالو کریں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو غلطی کافروں سے ہو گئی تھی، وہ اس وقت اگر مدینہ میں داخل ہو جاتے جب شکست دے چکے تھے تو وہ مدینہ کو برباد کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے ذہن میں ہی نہیں آئی۔ اب واقعی جب فالو کیا تو انہوں نے راستے میں سوچا اور وہ پلٹنے کے چکر میں تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک گروہ لے کے آ رہے ہیں تو وہ ان کا وہ پلان فیل ہو گیا۔ تو پوری طرح بات کو سمجھیں۔ اچھا، جان نثاری کا یہود کی شرارتوں میں اضافہ، یہ کیوں اضافہ ہوا یہود کی شرارتوں میں؟ بھائی دیکھیں، آپ ذرا سمجھیں بات کو۔ آپ نمبر 3 پہ دیکھیں، پیج 4 کی بات کر رہا ہوں، جہاں ہم غزوہ احد پڑھ رہے ہیں کہ کفار کے حوصلے بھی بلند ہوئے۔ کیوں؟ کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اور یہود کو تو اور کہ انہوں نے سمجھا کہ یار یہ تو ابھی ہم بنو قینقاع نکلا ہے، اس کے بعد اس کے فوراً بعد آپ دیکھ لیں بنو نذیر نکلے ہیں، اس کے بعد جنگ احزاب میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان سے مل گئے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ اندر سے یہود حملہ کریں گے، بنو قریظہ کے والے، اور باہر سے یہ کافر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے۔ تو یہود کو یہ پتہ چلا اس شکست احد کی بعد کہ ان کی شرارتیں اور بڑھ گئیں۔ مثلا سب سے بڑی شرارت انہوں نے کی کہ 4 ہجری میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنایا بنی نذیر نے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنگ احزاب سے پہلے وہ جو دورے کیے ہیں قبائل کے لیے، وہ اتنی یہود نے بھی شامل تھے۔ تو یہود کی شرارتوں میں اضافے کی بات سمجھ آ گئی۔ ایک اور جنگ کا پیش خیمہ، جی سر. اب کافروں کو سمجھ آ گئی کہ اگر ہم نے ڈٹ کے جم کے حملہ کیا نعوذ باللہ
تو اب اگلی جنگ ہم کریں گے اور اس میں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ان کے پلان تھے، اللہ کے پلان غالب آئے۔ اور بنو نذیر کی عہد شکنی اور مدینہ سے اخراج۔ کیا کیا عہد شکنی کی تھی انہوں نے؟ جلدی بتائیں۔ آپ پچھلا جو پڑھتے ہیں نا اس کو قریش مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ یہ جب ہم پوری بدر میں کامیابیوں اللہ کی دی ہوئی اور عہد میں ناکامیوں کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی ازر من شمس ہیں کہ بنو نذیر کی عہد شکنی اور مدینے سے اخراج، کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم نے عہد میں دیکھ لیا ہے، قتل کرو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو مسلمان خود بخود بکھر جائیں گے، یہ تو ہمارے قبضے میں تھے، یہ دونوں قبیلے جو تھے اوس اور خزرج۔ تو اور پھر آپ دیکھیں کہ جب 4 ربیع الاول میں انہوں نے یہ حرکت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس مکان کے سائے میں جس میں انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ اوپر سے چٹان گرائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے کس طرح مدد فرمائی، ذرا غور فرمائیں۔ اور پھر آپ نے جب محاصرہ کر لیا تو اس قبیلے کو بھی جلا وطن ہونا پڑا، اور یوں یہ دوسرا قبیلہ بنو کین کا پہلا قبیلہ تھا، یہ قبیلہ بھی گیا۔ کوئی سوال جنگ احد کے بارے میں جتنا میں بدر یا احد، جلدی پوچھیں۔ کس کلیئرٹی سے ہم سمجھ رہے ہیں؟ ان پوائنٹس کو کلیئرلی سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں۔ اب سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، سازش کی تھی، یہ ان کو جس مقام پر بلایا تھا، یہ مسجد زرار میں یہ واقعہ ہوا تھا؟ یہ مسجد زرار کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ بنو نذیر کے علاقے میں موجود تھے، یہ مسجد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نیگوسیشن کے لیے گئے تھے، اور ان نیگوسیشن میں کافروں نے کو بھی پتہ تھا، انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی کہ بندہ اوپر سے چٹان گرائے گا، سائے میں بٹھایا، اور اللہ نے اطلاع کر دی، اس لیے وہاں سے مسجد زرار منافقوں کی مسجد ہے، وہ یہود کی مسجد نہیں ہے۔ سر میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، اس لیے مجھے تھوڑا پھر سا وہی یہ بات، کنفرم۔ بھائی اگر غلط پڑھ لیا آپ نے تو ساروں کو وہ بتائیں گے آپ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی نذیر کے علاقے میں تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے پڑھا ہے تو اس لیے وہ آپ نے پڑھا، سند ہے کوئی آپ کے پاس؟ برائے مہربانی صحیح کتابوں سے پڑھیں۔ اب ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہیں، کتاب آپ کے پاس ہے، اس کے صفحات میں جائیں، وہاں دیکھیں کہ کیا انہوں نے ڈسکرپشن لکھا ہے، دونوں ٹیلی کریں گے انشاءاللہ۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب چلیں غزوہ خندق۔ اب آپ اسباب آپ دیکھ لیں، احزاب، سورہ احزاب آپ پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے یہ ساری آیات 10 تا 27 28 ہم نے پڑھ لی ہیں۔ پڑھ لی ہے نہیں پڑھ لی؟ جلدی بتائیں۔ جی سر پڑھ لی۔ تو اب ذرا کتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھ کے سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ چلیں جنگ کے اسباب۔ یہودیوں کی سازش، وہ کون سی سازش؟ وہی بنو نذیر کی۔ فیصلہ کن جنگ کی تیاری، یہ کون کر رہے تھے فیصلہ کن جنگ کی تیاری؟ مشرکین مکہ بھی، یہود بھی، اور ان کے ساتھ منافقین بھی ملے ہوئے تھے۔ عرب قبائل کا جذبہ انتقام، یہ بڑے منتقم المزاج تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں شکست ہوئی ہے نا بدر میں، اس کا بدلہ لینے کا موقع ہے۔ اقتصادی ناکہ بندی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا بہت بڑا
قریش کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھی، اور تجارت میں وہ شام کو جاتے تھے، اور شام تو جاتے وقت ان کو جو مدینے سے گزرنا پڑتا تھا، ایک طرف بحر ریڈ سی تھا اور دوسری طرف مدینہ تھا، لہٰذا اگر مدینہ میں اسلامی حکومت ہوتی تو وہ گزر نہ سکتے، لہٰذا اس ناکہ بندی کی وجہ سے بھی ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شکست دے کر اس راستے کو صاف کریں۔ اور ابو سفیان کا چیلنج، آخری بات، کہ اس نے چیلنج دے دیا تھا کہ اب عہد میں کہ ہم آئیں گے اور مدینہ کو تہس نہس کر کے چھوڑیں گے۔ کوئی سوال جنگ احزاب کے اسباب کے حوالے سے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ کفار کا لشکر 10,000 تھا۔ اب تیاری دیکھیں، وہ جو قبائل کو کافروں نے بھی یہودوں نے بھی کوشش کی کہ سب کو ملا لیا جائے، انہوں نے ملا لیا، اور 10 لاکھ کی فوج لے کر جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک کھود لی۔ اگر آپ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ لڑ سکتے تھے کھلے میدان میں اس 10,000 کے لشکر سے؟ تو مشکل نہیں سر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے جو ایرانین نسل کے تھے، وہ واقف تھے اس ٹیکٹک سے کہ خندق کھود کے اور کسی بستی کو بچایا جا سکتا ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ سلمان فارسی، سلمان سلمان فارسی فارسی رضی اللہ عنہ۔ فارسی کا نام ہی اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مشقت سے وہ کھودی ہے۔ صحابہ کا کیا حال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے نہیں تھے، لیکن کیونکہ اس صحابی نے کہا کہ دیکھیں یہ میں نے 1 پتھر باندھ رکھا ہے، تو آپ نے دکھایا کہ میں نے 2 باندھ رکھے ہیں۔ لہذا جان نثاری کی انتہا دیکھیں۔ اب مسلمانوں کے لشکر کی جگہ خالی کیوں ہے یہاں پر؟ جلدی بتائیں۔ سعد بن معاذ مشورے کے وجہ سے خندق کھودی گئی تھی، اور خندق کی وجہ سے کوئی لشکر بھی نہیں بنے تھے، پیچھے ہی رہے تھے سارے، اور یہ ان کو جرت آگے آنے نہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر میدان جنگ ہوتا تو نکلتے، ہم گنتی بھی ہوتی۔ وہ تو سارے کے سارے اندر شہر کے اندر رہ کے لڑے، اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ یہ ہے وجہ یہاں۔ نتائج، اللہ اکبر، 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ جب بھی انہیں خندق پار کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کو زبردست طریقے سے روکا، اور وہ اندر داخل ہو نہیں سکے، بیٹھے ہوئے ہیں باہر، مسلمانوں کا مسئلے بنے ہوئے ہیں، کافروں کی ساری آپ نے حرکتیں پڑھ چکے ہیں سورہ جنگ احزاب میں، جو ہم نے سورہ احزاب میں پڑھی ہے، تفسیر ابھی پڑھی ہے، ذرا دوبارہ اس کو دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر تو ننگے ہیں، کوئی وہاں حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بندوبست فرمائے ہیں، لیکن بدبختی دیکھیں، اور پھر کس طرح کے تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے کہ بھائی ہم نے تو قبضہ کرنا ہے ان پہ، 2 بادشاہتوں پہ، قیصر و کسریٰ پہ۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ ہم باہر پیشاب کے لیے نکل سکتے، یہ کہاں جھوٹ ہم سے وعدے کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو رب نے اور مومنوں نے کیا کہا بھلا؟ جلدی بتائیں۔ کیا آپ نے پڑھی ہیں آیات؟ مومن کہتے ہیں یہی تو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ تمہیں ایسے دن دیکھنے پڑیں گے یہاں کلیجہ گلے کو آئے گا۔ اور بالکل یہ صورت ہم نے دیکھی ہے، یہ وعدے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ کیا دونوں کا کمپیریزن اگر پڑھے نا تو اپنے ایمان کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے۔ اگر ہم مخلص ہیں تو ہمارا ایمان وہ ہونا چاہیے جو ان مومنون کا تھا جنہوں نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے
اور اللہ کی تائید اور نصرت پہ انہوں نے توکل کیا. کیوں نہیں آپ پڑھتے؟ یہ سیرت اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم واقعات کو بس پڑھ لیں. اچھا، اب ذرا دیکھیں کہ نتائج کیا ہے. مسلمانوں کی قوت ایمانی میں اضافہ. بلنگ قوت ایمانی میں اضافہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، جلدی بتائیں. ارے اتنا بڑا لشکر شکست کھا کے بھاگ گیا، اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو رہی ہے، مسلمانوں کے فیور میں جا رہا ہے سب کچھ. مومنوں نے جو کہا، اور پھر جو انہوں نے 1 مہینے کی ان کی پوری مشاہدات تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی وجہ سے طوفان آیا، اور وہ صبح جہاں یہ سارا لشکر موجود تھا وہاں کوئی بندہ بھی نہیں تھا. طوفان جب آیا تو دیگیں الٹ گئی ان کی. یہ تھا ایمان میں اضافے کا وجہ کہ رب نے کس طرح ان کو مدافعانہ جنگ کا خاتمہ. مدافعانہ جنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن اگریسو جنگ وہ ہوتی ہے جب دوسرے پر آپ حملہ آور ہوتے ہیں. یہ جو اس وقت پاکستان اور ہندوستان کی صورتحال ہے نا، ہندوستان اس لیے ناکام ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جو واقعہ ہوا ہے وہاں دہشت گردی کا، جس کا کوئی پتہ نہیں کس نے کیا ہے، اس نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم اگریسو وار کریں گے، اور مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اپنی مدافعت کرنی تھی. مدافعانہ جنگ پاکستان کے لیے ہوتی اور جارحانہ حملہ انڈیا کرتا. ذرا تاکہ سمجھنے کے لیے آپ کو واضح ہو جائے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تک ہم نے جنگ عہد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ احزاب ہو، ہم نے ڈیفنسو وار لڑی ہیں، مدافعانہ جنگ کی ہے، اپنے آپ کو بچایا ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم جارحانہ ان کافروں پر حملے کریں گے. یہ ہے اس کا مطلب. اور دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خیبر میں یہودیوں کو قلعہ کمن کر کے حملہ کیا، اور پھر مدینے پر حملہ کیا تاکہ بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے. سر جی اسلام ایک بات کرنی ہے. جی حکم. جی سر جی، یہ آپ نے کہا نا ان کی تعداد، تو تعداد ہمیں 412 پیج پہ ملتی ہے رحیق المختوم میں 1000 کی، کہ جب جابر بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں 1000 کی تعداد تھی، جن کو ہمراہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کھانے پر چلے گئے. 1000 کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے یہ خندق کھودتے وقت ہے، لیکن جنگ کے وقت کتنے لوگ تھے اس کی تعداد ہمیں نہیں معلوم. آپ اس کو کنفیوز نہ کریں، کیونکہ جب لشکر کا معاملہ ہوتا ہے تو لشکر میں صرف لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. چیزوں کو جی بڑا سر ٹھیک. کلیئرلی سمجھیے. اچھا، اب اسلام کے فروغ میں تیزی. پہلا آپ دیکھیں جب اسلام فاتح ہوتا ہے نا، پھر لوگ توجہ کرتے ہیں، اور پھر جب قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب مسلمان واقعی مسلمان بن کر جان و مال کے نذرانے پیش کریں گے تو دنیا سوچنے پر مجبور ہو جائے گی. قریش کی اقتصادی حالت تباہ ہونا ان جنگوں کی وجہ سے، اور پھر وہ جو راستہ تھا شام کا اس کی وجہ سے ان کی اقتصادی حالت بڑی ناگفتہ بہ ہو گئی. قریش کی عرب میں ذلت کہ اتنے بڑے لشکر لے کے گئے، یہ سارے کمال کو لے کے گئے اور ناکام لوٹے. اور پھر بنی قریظہ کا خاتمہ. یہاں خاتمہ جلاوطنی نہیں ہے. خاتمہ کیوں ہوا؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوں ہی یہ حالت ختم ہوئی، جنگی حالت سورہ احزاب خندق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ چلیں ان کا یہودیوں سے معاملہ طے کریں. آپ نے محاصرہ کیا تو انہوں نے تجویز پیش کی
وہ روب کی وجہ سے تجویز یہ پیش کی کہ اب آپ حضرت سعد بن معاذ کو، جو ان کے حلیف تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے۔ اب سعد بن معاذ بڑے پکے مسلمان تھے، انہوں نے دیکھا، وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ جو بنو قینقاع اور بنی قریظہ نے خیبر میں بیٹھ کر سازشیں کی ہیں، اگر ان کو بھی اجازت دی گئی تو یہ بھی وہی کریں گے۔ تو انہوں نے فیصلہ دیا جو عین تورات کے فیصلے کے مطابق تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا یہ 7 آسمان اوپر کا فیصلہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیں اور ان کو غلام بنا لیں باقی لوگوں کو۔ یہ تھا خاتمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے فوراً بعد صلح حدیبیہ، اور آگے یہ پڑھ کے آئیں، پہلا بھی پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں، تاکہ آپ دیکھیں سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، ایک اس کو بھی پڑھیں اور جو ٹیکسٹ میں اس کے متعلق چیزیں ہیں وہ بھی پڑھیں، تاکہ ہم پوری سچویشن کو سمجھ لیں۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آپ کو سمجھ آئے گی اس پوری جنگی عسکری اسکیموں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ یہاں بھی نمونہ ہیں۔ کاش مسلمان فالو کرتے ہیں۔ آج ہم کیونکہ مغرب کے یورپین اور امریکن جو وار اسکالرز ہیں ان کے لیکچر سن سن کے کس بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے جرنیل یہ قرآن اور یہ سیرت پڑھتے تو آج ان کا وہ ایمان نہ ہوتا جو شیطان کے فالوورز اور طاغوت کے فالوورز کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ یہ جو 1 گھنٹہ میں ہم نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جی سر، بہت اچھے طریقے جی سے۔ سر، بہت اچھے طریقے سے، تو جزاک اللہ خیر۔ آپ مہربانی کریں، جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجے ہیں وہ پرنٹ کرا کے ایک فائل بنا کے گھر رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے دوستوں کے کام آئیں گے۔ رکھے ہوئے ہیں سر یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے تمام غزوات نبوی میں شہید یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد، اس میں تیسرا جو پوائنٹ تھا مجروح لکھا ہوا تھا، یہ مجروح سے کیا مراد تھی؟ سعدیہ آپ نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہے؟ نو سر۔ ہاں، تو پھر مجروح کا معنی کیوں نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ مجروح جو زخمی ہوتے ہیں اس کو مجروح کہتے ہیں، جزاک اللہ زخمیوں سر۔ کی۔ ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ سر۔ اچھا اب آپ پڑھ کے آئیں اور مہربانی کریں کیونکہ یہ اتنا ابھرا ہوا سیرت کا پہلو ہے جس کو آج مسلمان نگلیکٹ کر کے اس سے غفلت برت کر ذلت اور پستی میں ڈوب رہے ہیں۔ یہ نبی جو ہے یہ معلم انسانیت سے لے کر یہ دنیا میں جنگی منصوبوں کا ماہر انسان ہے، جس نے کتنی جنگیں، غزوات لڑے، سرایہ پلان کیے، اور دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور کیا اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرتیں ان کے ساتھ تھیں۔ تو پلیز یہ سر اللہ کی طرف سے جو ان کو توفیق ملی ہوئی تھی، یہ سب اس کا وہ تھا کمال۔ اللہ توفیق اس کو دیتا ہے میڈم کہ جو اللہ سے توفیق مانگتا ہے۔ جب وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور ساری قربانیاں دیں، اللہ کی تائید اور نصرت بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ بے شک سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اگر پاک کوئی آپ کو اور طریقہ آپ سمجھتے ہوں کہ بہتر ہو ان کو سمجھانے کا تو آپ مجھے ضرور بتائیں۔ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں نہیں ہے سر، سر۔ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، پڑھا رہے ہیں، بالکل صحیح ہے اللہ ماشاءاللہ۔ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اللہ آمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے،
حفاظت میں رکھے اور قرآن و سنت کے مطالبات پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔